إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سارے طلبہ ہیں؟ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، انسان کی جو قیمت ہے، انسان قیمتی معلومات سے نہیں بنتا بلکہ اپنے کردار سے اور عمل سے بنتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس معلومات تو بہت ہو لیکن اس کا کردار اچھا نہ ہو تو وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور جس کا کردار اچھا ہو وہ ہندو ہو تب بھی اچھا لگتا ہے، غیر مسلم کافر ہو تب بھی اچھا لگتا ہے اگر اس کا کردار اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اس لیے آپ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو جیسے آپ اس کی محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا جلد جلد حفظ ہو جائے، ہمارا قرآن پکا ہو جائے، بہت سے بچوں کو اس کی فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارا قرآن جلدی پورا ہو جائے، پکا ہو جائے۔ مولانا صاحب دعا کریں میرا ذہن کھل جائے، میرا سبق پکا ہو جائے۔ تو جیسے آپ کو اس کی فکر ہے کہ آپ کا ذہن کھل جائے، آپ پکے حافظ ہو جائیں، بڑے قاری ہو جائیں، بڑے قاری ہو جائیں، بڑے عالم بن جائیں، اسی طرح آپ کو اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ میرے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، اچھے اخلاق۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ یہ بچے تاسو اردو پوئے گی؟ یہ بچے سب نہیں جانتے۔ اچھا، یہ بڑے تو سمجھتے ہوں گے نا، جو بڑے بیٹھے ہیں، بڑے بچے۔ اللہ، تو کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، انسان کے اندر صفات ہونی چاہیے، اور یہ قیمت صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی جو قیمت لگے گی وہ معلومات پر نہیں لگے گی بلکہ وہ قیمت عمل پر لگے گی، کردار پر لگے گی، اخلاق پر لگے گی۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا عمل اچھا ہوگا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، قیامت کے دن بھی اس کی قیمت لگے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، سارے ہی انسان خسارے میں ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمُوا الصَّالِحَاتِ، یہ تو نہیں فرمایا نا وَعَلِمُوا الصَّالِحَاتِ، صالحات کو وہ جانتے ہوں، صالحات کی ان کو معلومات ہو، یہ نہیں فرمایا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو عمل ضروری ہے،
اچھے اخلاق ضروری ہیں، انسان کے کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے، اس کے اعمال کا درست ہونا ضروری ہے، اور اچھے اخلاق پیدا کرنا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ بری باتیں، ہر انسان کے اندر بری باتیں ہوتی ہیں۔ غصہ ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کی طبیعت میں حسد ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں زیادتی کرنے والوں کے بارے میں دل میں بغض آ جاتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ان برے اخلاق کو نکالنا اور اچھے اخلاق کو پیدا کرنا۔ برے اخلاق میں سب سے زیادہ برا خلق، سب سے زیادہ بری عادت، جس کو احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ بری احادیث بتایا گیا ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور بڑے ہو کر بھی ان کے اخلاق، ان کے اعمال نہیں سدھر پاتے، ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کہو۔ جب تم سچی بات کہو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور صحیح کر دے گا۔ عام طور سے مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں، شیطان ان کے اندر جھوٹ کی گندی عادت کو ڈال دیتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ غلط بیانی کرنا اور جھوٹ بولنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ دو وجہ سے، یا تو کسی چیز کے لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، یا کسی کے خوف سے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک دکاندار جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ زیادہ پیسے ملیں اور زیادہ مہنگی چیز بکے، اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ایک طالب علم اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو قاری صاحب ماریں گے، مولانا صاحب ماریں گے، مولوی صاحب ماریں گے، اس لیے جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑاتا ہے۔ اس لیے اگر دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، صرف جنت کا شوق ہو، صرف اللہ کا خوف ہو، تو پھر انسان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے نبی نے نفیر عام فرمایا، سب سے کہا نکلو، روم سے لڑنا ہے، سب کے سب نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، سب کے سب نکلو، کوئی بھی گھر نہ بیٹھے۔ تو سارے صحابہ نکل گئے، صرف منافقین پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ تین صحابہ پکے مومن تھے، پکے مسلمان تھے، اور ان میں سے دو تو بدری تھے۔ بدری بڑے درجے کے صحابہ کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بیچارے تینوں رہ گئے، عذر بھی کوئی نہیں تھا، پھر بھی رہ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ تینوں حاضر خدمت ہوئے، لیکن اس سے پہلے یہ سوچنے لگے کہ اب اللہ کے نبی تو بہت ناراض ہوں گے، اس لیے کہ مسلمان تو سارے گئے، کوئی مسلمان پیچھے تو رہا نہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے کہا، آج تم جھوٹ بول کے حضور کے غصے سے بچ جاؤ، بعد میں حضور سے استغفار کروا لینا،
اللہ کے نبی تیرے لیے استغفار کریں گے تو تیری غلطی معاف ہو جائے گی۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا جھوٹ بول دو اور یوں کہہ دو کہ جی میں مجبور تھا، میں پریشان تھا، میں بیمار تھا، میں چل بھی نہیں سکتا تھا، یہ کہہ کے عذر پیش کر دو۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ جھوٹ بولوں یا سچ بولوں۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے سچ بولنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے اللہ کے نبی مجھ سے ناراض بھی ہوں اور مجھے سزا بھی دیں، پھر بھی میں نے سچ بولنا ہے، اس لیے کہ سچ میں نجات ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ ناراضگی کے اثرات تھے، ناراضگی کے آثار تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کعب تم کیوں نہیں گئے ہمارے ساتھ؟ حضرت کعب کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آج کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو مجھے بولنا بھی خوب آتا ہے، میں جھوٹ بول کے اور ہیلے بہانے کر کے میں آج اس کے غصے سے بچ سکتا تھا، لیکن میں آج کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، میں اللہ کے محبوب کے سامنے ہوں، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں بہت اچھا تھا، میرے حالات بھی بہت اچھے تھے، لیکن بس میں رہ گیا، میں نہیں گیا، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، میں بغیر عذر کے رہ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا، صدق واللہ، اس نے سچ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم اٹھ جاؤ، اب تمہارا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا سارے مسلمانوں سے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی کعب سے گفتگو نہ کرے، کوئی بھی کعب سے بات نہ کرے۔ 40 دن اس طرح گزر گئے۔ 40 دن کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، اکیلے زندگی گزارو اپنے گھروں میں۔ 50 دن تک حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ہم مدینے میں ایسے گھومتے تھے جیسے ہم کوئی باہر کے لوگ ہوں، نہ کوئی سلام کا جواب دیتا تھا، نہ کوئی ہمارا حال پوچھتا تھا، نہ کوئی ہمیں سلام کرتا تھا، نہ کوئی ہماری طرف دیکھتا تھا، ایسے جیسے ہم کوئی کافر ہوں اور دشمن ہوں اور کوئی منافق ہوں، ہمارے ساتھ کوئی ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتا تھا۔ تو 50 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے فرمایا جاؤ جا کے کعب کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ 50 دن کے بعد ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ یہ 50 دن ان کے کیسے گزرے، قرآن کی ایک آیت نے اس کی بڑی عجیب تصویر کھینچی ہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود اپنی وسعت کے ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی اور ان کا جینا دشوار ہو گیا تھا، اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ بھاگے بھاگے حضور کے پاس پہنچے، جب آئے تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب میرے نبی مسکراتے تھے تو آپ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ اور صحابہ نے آگے بڑھ کے مجھے گلے لگایا اور سب نے کہا کعب تجھے مبارک ہو، تجھ سے اللہ بھی راضی ہو گیا، تجھ سے اللہ کے نبی بھی راضی ہو گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں اس دن میں نے یہ ٹھان لی کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، اس لیے کہ سچ نے مجھے نجات دی۔ تو آپ سارے بچوں سے یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی قاری صاحب کے ڈر سے، کبھی مولانا صاحب کے ڈر سے، کبھی استاد جی کے ڈر سے جھوٹ نہ بولنا، ڈنڈے کھا لینا، مرغے بن جانا، کان پکڑ لینا اور پٹائیاں کھا لینا، جھوٹ نہ بولنا، اس لیے کہ جھوٹ بول کر آپ استاد کے ڈنڈے سے تو بچ جائیں گے لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو آپ میں سے کون کون ہمیشہ سچ بولنے کے لیے تیار ہے؟ ہاں بھائی سچ بولیں گے نا، جھوٹ تو نہیں بولیں گے۔ جھوٹ کو پشتوں میں دروغ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں۔ اور مت کہو موایا، ہیں موایا، دروغ موایا۔ اور سچ کو کیا کہتے ہیں؟
ہیں ہمیشہ رختیا وایا دروغ موایا اللہ تعالیٰ ناراض شئی. تو ایک تو جھوٹ نہیں بولنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑی تھوڑی بات پہ آپس میں لڑتے ہیں. تھوڑی تھوڑی بات پہ آپس میں لڑتے ہیں. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہیں؟ آپ لوگ لڑتے ہیں؟ آپ لوگ لڑتے ہیں؟ ان سے کوئی پشتوں میں پوچھے تو سے جھگڑے کا وہ پخلا کیے کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے ہوں گے، ایسے کیسے فرشتے تھوڑی ہیں. یہی چھ دروغ ماں اول خیدہ خبرہ اگڑا کرنا جھگڑے کا وہ. اچھا پھر تو آپ فرشتے ہیں. نہیں، بچے لڑتے ہیں. بچے لڑتے ہیں. ہمارے گھر میں سارے بچے سارا دن لڑتے رہتے ہیں. بچے ضرور لڑتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑتے ہیں. اگرچہ دل میں نہیں رکھتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کھیلتے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں کئی بچے ہیں، تو ایک بچہ آئے گا میرے پاس، مجھے بابو کہتے ہیں. گھر میں کہتے ہیں بابو مجھے فلاں نے بہت مارا ہے، یہ کہہ کے روئے گا. اچھا وہ روئے گا تو میں کہوں گا کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کو تو کوئی بہت زیادہ چوٹ لگی ہے بیچارے کو، تو میں غصے میں پھر دوسرے بچے کے پاس جاتا ہوں، کیوں مارا ہے تم نے اس کو؟ آئندہ مارا تو میں پٹائی کروں گا تمہاری. اچھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں یہ پھر آپس میں ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں ہنسی خوشی چل رہے ہوتے ہیں. تو بچوں میں یہ بڑی خوبی ہے کہ لڑتے تو ہیں لیکن دل صاف رکھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس نے کل مجھے مارا تھا نا، اب میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، ایسے کبھی نہیں کہتے. اس لیے بچوں کے دل صاف ہوتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی لڑا مت کرو. اگر ابھی سے لڑائیاں چھوڑنے کے عادی بنو گے تو بڑے ہو کر لڑائیوں سے بچو گے. اگر ابھی ہاتھ سے لڑو گے تو تھوڑے سے بڑے ہو کر لاٹھی سے لڑو گے، اس سے بڑے ہو کر گن سے لڑو گے. یہ جو لوگ گنوں سے لڑتے ہیں نا، کلاشن کوف سے لڑتے ہیں، ریوالور سے لڑتے ہیں. آپ کے یہاں تو ریوالور نہیں ہوتا ہوگا، گن ہی ہوتی ہوں گی. کلاشن سے لڑتے ہیں تو یہ ہمیشہ کلاشن سے نہیں لڑتے تھے. پہلے بچپن میں ہاتھوں سے لڑتے تھے، پھر بڑے ہو کر لاٹھیوں سے لڑتے تھے، ڈنڈوں سے لڑتے تھے. جب ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف آ گئی تو پھر اس سے لڑنے لگے. اس لیے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آپ کو مار بھی دے تو اس کو معاف کر دو. آپ کی کوئی جوتی اٹھا کے کھیلنے چلا جائے، بچوں کی جوتیاں پہنتے ہیں نا، بغیر اجازت کے پہنتے ہیں بچے بچوں کی جوتیاں. اگر آپ کی جوتی پہن کے کوئی چلا جائے تو اس پہ ناراض نہ ہو، اس کو میں نے آپ کو معاف کر دیا. اگر آپ کی کاپی کوئی اٹھا کے استعمال کر لے تو اس پہ ناراض نہ ہو. اگر آپ کی کتاب کوئی پھاڑ دے تو اس پہ ناراض نہ ہو. اگر آپ کا قلم کوئی توڑ دے اس پہ ناراض نہ ہو. اگر کوئی آپ سے مذاق کر کے آپ کی ٹوپی اتار کے زمین پہ پھینک دے تو اس پہ ناراض نہ ہو. ٹوپی اٹھا کے پہن لیا کرو اور اس کو کہو میں نے آپ کو معاف کیا. اس کی اپنے اندر عادت پیدا کرو، ابھی سے اس کے عادی بنو. حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے فرزند ارجمند ایک دفعہ وضو کر رہے تھے. ان کی خادمہ جو لونڈی تھی، باندھی تھی، وہ ان کو وضو کرا رہی تھی. تو وضو کراتے ہوئے لوٹے کی جو نوک تھی وہ ان کے یہاں لگ گئی اور خون نکل آیا. جب خون نکلا تو وہ غصے سے اس کو دیکھنے لگے. جب غصے سے دیکھا تو باندی نے کہا والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو پیتے ہیں تو فرمانے لگے کظمت غیظی، پی لیا میں نے اپنے غصے کو. پھر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور وہ معاف کرنے والے ہیں. فرمایا عفوت عنکی، میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ اخلاق آپ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی سے اپنے اندر پیدا کریں.
غصے نہ ہوں، کسی سے لڑیں نہیں، کسی کو ماریں نہیں، معاف کریں اور درگزر کریں۔ یہ اخلاق ابھی سے آپ سیکھنا شروع کریں۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، جب اذان ہوتی ہے نا، نماز کی اذان ہوتی ہے، تو آپ اذان کے بعد گپ شپ، کھیل کود، ادھر ادھر جانا، اس میں نہ لگیں۔ اذان سنتے ہی آپ سب کے سب فوراً مسجد میں آئیں، اس کی عادت ڈالیں۔ عام طور سے مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ کبھی دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں، کبھی تیسری رکعت میں پہنچتے ہیں، کبھی پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے پھر پہنچتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی قاری صاحب ڈنڈے والے ہوں اور وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوں کہ کون کون نماز کھڑا ہونے سے پہلے نہیں پہنچا، تو پھر تو بچے پابندی سے آتے ہیں۔ اور جہاں کوئی قاری صاحب ڈنڈے والے نہ ہوں تو اس میں پھر طلبہ سستی کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ سارے بچے اس کی بھی کوشش کریں۔ التکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک تکبیر اولیٰ ساری دنیا کی دولتوں سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے۔ ایک تکبیر اولیٰ۔ ایک بزرگ تھے، ان کی ایک دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، تو وہ ان کی تعزیت کے لیے آئے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مر جائے تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا، ان کی تعزیت کے لیے گئے کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، بڑا افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے۔ لیکن تھوڑے لوگ آئے، زیادہ نہیں آئے، تو فرمانے لگے اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ میری تعزیت کرتا، میری تکبیر اولیٰ چلی گئی تو تھوڑے سے لوگ آئے میری تعزیت کرنے کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تکبیر اولیٰ کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے جو ہی اذان ہو، مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کب آؤ؟ بعد 20 دقیقہ، 20 منٹ کے بعد آؤ، بعد 15 دقیقہ، 15 منٹ کے بعد آؤ، نہیں ابھی آؤ۔ جب مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے کپڑے دھونے، طلبہ کہتے ہیں ابھی تو میں نے کپڑے دھونے، میرے کپڑے میلے تو میں نے بھی پہلے کپڑے دھونے، پھر انشاءاللہ میں نماز میں شریک ہو جاؤں گا۔ ایسے نہ کرو، اذان سنتے ہی مسجد میں آؤ، کپڑے کسی اور وقت دھو لو۔ نماز کو اور جماعت کو اور رکعت کو اور تکبیر اولیٰ کو خطرے میں نہ ڈالو، بلکہ اہتمام کے ساتھ آ کے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 40 برس تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور 20 برس ان کے ایسے گزرے کہ اذان سے پہلے وہ مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے۔ میرے دوستو، عزیزو، یہ صفات ہیں جن کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے طالب علم انگلیوں پہ گننے جتنے بھی نہیں دیکھے جو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، اتنی تھوڑی تعداد بھی نہیں دیکھی جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکے جو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طالب علم کی نماز ہوتی ہے اٹھک بیٹھک، اٹھک بیٹھک، اٹھک بیٹھک، بھاگ دوڑ۔ اس لیے آپ نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز پڑھیں دھیان کے ساتھ، نماز پڑھیں آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام، بے شک آپ سورہ یاسین نہ پڑھیں،
علم تر کیف پڑھیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح سے پڑھا کریں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح سے پڑھا کریں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ آپ چھوٹے بچے ہیں نا، آپ معصوم ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، آپ اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول کرے، اور سارے علاقے کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کیا کرو۔ معصوم بچوں کی دعائیں اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمشید علی صاحب، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، ان کے شاگرد تھے۔ تو ایک دفعہ ایک علاقے میں مسجد کا افتتاح تھا، مسجد کا افتتاح تھا، سنگ بنیاد تھا، مسجد کا سنگ بنیاد تھا۔ تو ان کو بلایا، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ساری دنیا میں لاکھوں ان کے چاہنے والے ہیں، چلو یہ اتنے بڑے بزرگ آئیں گے، مسجد کا سنگ بنیاد پہلی اینٹ رکھیں گے، دعا کریں گے تو بہت برکت ہوگی۔ حضرت مولانا جمشید صاحب تشریف لائے، اور جب پتھر رکھنے کا وقت آیا تو حضرت مولانا جمشید صاحب دائیں بائیں دیکھنے لگے، تو دیکھا کہ قریب میں کچھ جھوپڑیاں تھیں، خانہ بدوش تھے، جو لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، خانہ بدوش ہوتے ہیں، ان کا ایک بچہ، اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، شلوار بھی نہیں تھی اس کو، چھوٹا بچہ۔ مولانا نے کہا اس بچے کو پکڑ کے لاؤ، اس بچے کو پکڑ کے لائے، اس کے ہاتھ میں اینٹ دی اور فرمایا یہ اینٹ اس جگہ رکھو۔ اس بچے سے اس جگہ اینٹ رکھوائی، اس کے بعد دعا مانگی۔ بعد میں مولانا سے کسی نے پوچھا حضرت سنگ بنیاد کے لیے تو آپ کو بلایا، آپ نے اس ننگے بچے سے سنگ بنیاد رکھوا لیا؟ فرمایا میں جیسا بھی ہوں لیکن گناہ گار تو ہوں نا، لیکن بچہ جو معصوم ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہاتھوں میں جو برکت ہے وہ بڑے سے بڑے بزرگ کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ جتنے بچے ہیں آپ روزانہ اللہ سے امت کے لیے دعا کرو، اے اللہ امت کو معاف فرما، امت کو ہدایت عطا فرما، امت کی مدد فرما۔ کیا دعا کرو گے؟ ہیں جی پشتوں میں بتاؤ بھائی ان کو یہ تینوں دعائیں۔ اے اللہ، یا اللہ امت کو کیا عربی پشتوں میں کو کیا کہتے ہیں؟ امت لا، یا اللہ امت لا معاف کا، یا اللہ طول امت معاف کرے، طول امت لا معاف کا، اور یا اللہ ساری امت کو ہدایت دے۔ اس کی پشتو کیا ہوگی؟ یا اللہ طول امت لا ہدایت ورکا، اور یا اللہ ساری امت کی مدد فرما، یا اللہ طول امت مدد و فرمائے، طول امت مدد و فرمائی۔ روزانہ یہ دعا کرنی ہے آپ نے۔ یہ بچے اگر یہ دعائیں کریں گے انشاءاللہ امت کا ان کی دعاؤں سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، اتنی سی بات عرض کرتا ہوں کہ علم کا راستہ ادب کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ با ادب کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں؟ بے ادب کو بے ادبی کہتے ہیں، اور بے نصیب کو بے نصیبی کہتے ہیں، بد نصیب۔ بے ادب بد نصیب، با ادب خوش نصیب۔ تو اس لیے ادب کرنا ہے۔ کس کا ادب کرنا ہے؟ استاد کا، ہر استاد کا ادب کرنا ہے، اور کاغذ کا ادب کرنا ہے، کتاب کا ادب کرنا ہے، قلم کا ادب کرنا ہے۔ جس پھٹے پہ آپ کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں نا، تپائی کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں، کیا کہتے ہیں؟ تختہ۔
تختے کا ادب کریں، تختے کا ادب کریں۔ ہمارے استادوں نے ہمیں اس پہ اتنی شدت سے عمل کرایا، اتنی شدت سے عمل کرایا، اتنی شدت سے عمل کرایا کہ 9 سال پڑھا میں نے مدرسے میں، 9 سال میں ایک دفعہ بھی کسی تختے کو ہم نے پیٹ نہیں کیا۔ اتنی شدت سے استادوں نے اس پہ عمل کرایا۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب جب کوئی طالب علم کسی تختے کو پیٹ کرتا تھا، اور کوئی مدرسے کا استاد بھی اگر تختے کو پیٹ کرتا تھا تو مولانا جمشید صاحب اس کو مرغا بنا دیتے تھے، استاد کو بھی۔ تو اس لیے آپ نے استاد کا ادب کرنا ہے، کتاب کا ادب کرنا ہے، تختے کا ادب کرنا ہے، قلم کا ادب کرنا ہے، کاغذ کا ادب کرنا ہے، اور مدرسے کا ادب کرنا ہے۔ ادب کریں گے انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ہر بڑے کا ادب کرنا ہے، جو آپ سے تھوڑا سا بڑا ہے اس کا ادب کرنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل علماءنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، اور علماء کی تعظیم نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ اس لیے آپ جتنے بڑے بچے ہیں ان چھوٹوں پہ شفقت کیا کریں، ان کو مارا نہ کریں۔ چھوٹا بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، اگر اس نے آپ کا تکیہ استعمال کر لیا تو یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے اس کو تھپڑ مار دیں کہ تم نے میرا تکیہ کیوں اٹھایا ہے، نہیں، شفقت سے پیش آؤ، کوئی بات نہیں، آپ آج بغیر تکیے کے سو جاؤ، بغیر چادر کے سو جاؤ، اگر بچے نے اٹھا لیا ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔